بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اللہ یاری نے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کے کفر پر ایک دلیل پیش کی، صحیح مسلم کی حدیث، اور پھر قیاس کرتے ہوئے اور لفظوں کے ہیر پھیر سے ان کا کفر ثابت ہو گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کا کفر ثابت کرنے کے لیے کیا یہ دلیل چل سکتی ہے کہ آپ لفظوں کا ہیر پھیر کریں، ثابت ہو گیا۔ کفر ثابت کرنے کے لیے آپ کو صراحتاً، دلالتاً نہیں، صراحتاً صریح لفظوں کے ساتھ دلیل پیش کرنی ہوتی ہے، اور دلیل بھی متواتر ہو، تواتر سے ثابت ہو، خبر واحد بھی نہیں، قطعی ثبوت، قطعی الدلالہ ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں فلاں نے کفر کیا۔ یہاں پر اسپیکولیشن کے ذریعے، قیاس کے ذریعے، اپنی اٹکل سے، اپنے فہم سے کھینچ تان کے کسی کو کافر کرا دینا، اس سے کفر کا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات اللہ یاری صاحب یہ ہے، آپ اور آپ کے تمام شیعہ نہ ہماری صحیح بخاری کو مانتے ہیں، نہ صحیح مسلم کو مانتے ہیں، تو آپ جب یہ کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہے، لہذا کفر ثابت ہو گیا، آپ کفر کا خود نظریہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کس کتاب سے؟ ہماری صحیح مسلم سے، ہماری صحیح بخاری سے۔ کیوں؟ آپ تو ان کو حجت مانتے نہیں، تو آپ کس طرح اس سے کفر ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ آخر میں عرض کروں، آپ سے سب سے ناظرین سے عرض کروں گا کہ اگر صحیح بخاری سے یہ ثابت ہو سکتا ہے تو میں ان کے ایمان پر صحیح بخاری سے ایک بے شمار دلائل دے سکتا ہوں۔ لیکن پہلے میں آج کے مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی کتاب جہاد و سیر میں باب ہے غزوہ بدر۔ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں تھے اس وقت آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی۔ شاور حین بلغہ اقبال ابی سفیان، جب حضرت ابو سفیان کا آنے کا پتہ چلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی۔ فتکلم ابو بکر فعارض عنہ ثم تکلم عمر فعارض عنہ۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے کلام کیا، حضور نے اعراض فرمایا ان سے۔ حضرت عمر نے کلام فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس سے اس نے کفر ثابت کیا، اور قرآن پاک کی آیت پیش کی، میں اس کا بھی سب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس کے بعد یعنی مشورہ ہو رہا ہے، حضرت عمر ایک رائے دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے ہیں، اس رائے کو قبول نہیں فرماتے، ایک کفر ہو گیا، اللہ معاف کرے، ایک کفر ہو گیا۔ یہ ہے کفر ثابت کرنے کا طریقہ اس کا۔ حضرت ابوبکر نے رائے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمائی، کفر ہو گیا، اعراض کیا، کفر ہو گیا۔ حضرت آگے چلیے، فقام سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، فقال ایانا ترید یا رسول اللہ، یا رسول اللہ شاید آپ ہمارا ارادہ فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین سے، اس وقت مہاجرین تو سرکار کے ساتھ تھے، وہ تو مکہ چھوڑ کر آئے تھے، تو لہذا وہ تو سرکار کے ساتھ رہیں گے، تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کریمین کی طرف التفات اس وجہ نے فرمایا، وہ تو حضور کے ساتھ ہیں۔ اصل میں جو بات تھی وہ انصار کی تھی، جو مدینے میں تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم آپ کے لیے جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے۔ تو حضرت ایانا تریدو یا رسول اللہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جو انصاری صحابی تھے، وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ ہمارا ارادہ فرما رہے ہیں، یعنی آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، کہ لڑیں گے کہ لڑیں گے، کیونکہ ابو سفیان کا قافلہ جا چکا۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو جو کہ جا چکے ہیں، ہماری اب جو لڑائی ہوگی تو ظاہر ہے کہ انصار کی رائے پوچھنا، کیونکہ وہ نئے تھے اور نئے مسلمان تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر بار سب کچھ مسلمانوں کو پیش کر دیے تھے، ضروری تھا۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ ایانا تریدو والذی نفسی بیدہ لو امرتنا نخید البحر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنے آپ کو دریا میں پھینک لیں گے۔ اخدنا ہے مطلب ہم اپنے آپ کو دریا میں بھی پھینک دیں گے، مطلب انہوں نے اپنی شجاعت اور بہادری کا اور اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ اب اس واقعے میں یہ جو فعارض عنہ دو دفعہ آیا ہے، اس سے وہ کہتا ہے کفر ثابت ہو گیا۔ کیوں؟ کہ یہ آیت ہے میرے سامنے، سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 43 ہے، دیکھیے گا۔ اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے فیصلہ چاہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اختیار دیا، دیکھیے گا، یہ دیکھیے، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ ذرا غور کیجئے گا، کفر ثابت کر رہا ہے، او اعرض عنہ سے، حضور کفار سے منہ پھیرتے، حالانکہ یہاں پر
وہ مضمون ہی بیان نہیں ہو رہا جس کو ثابت کرنا چاہتا، بلکہ بات یہ ہے اللہ آپ کو اختیار دے رہا ہے، اے پیارے حبیب فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا۔ کیا پیارے حبیب اگر یہ آپ کے پاس آئیں، آپ سے فیصلہ چاہیں تو آپ چاہیں تو فیصلہ کر دیں، چاہے تو اعراض فرمائیں، نہیں فیصلہ نہ کریں۔ اب یہ کہہ رہا ہے عارض عنہ کفر ہو گیا، یہ کافروں سے ہوتا ہے اعراض، حالانکہ یہاں پر چوائس ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آپ چاہیں تو اعراض کریں، چاہے فیصلہ کر دیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان کا فیصلہ نہ فرمائیں گے، اعراض فرمائیں گے تو آپ کو یہ کچھ نقصان نہیں دے سکیں گے۔ ایک آپشن ہو گیا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان میں فیصلہ کریں تو پھر آپ انصاف سے فیصلہ کریں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کوئی بھی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ آپ نے ان سے منہ پھیر لیا کفر ہو گیا، وہ تو پہلے سے کافر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فیصلہ کر دیں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، اور اگر آپ فیصلہ نہیں کریں وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ اعراض فرمائیں، فیصلے سے ناراض فیصلہ کریں، تو آپ کو یہ کافر، یہ یہودی کچھ نقصان نہ دے سکیں گے۔ تو اس آیت کو اٹھا کر اس نے اس واقعے کے ساتھ جوڑا اور کہا کافروں سے اعراض ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری پیش کروں گا کہ کس جگہ اعرض عنہ کے لفظ ہیں، کیا ان سب کو کافر کہا جائے گا؟ کیا اعرض عنہ کے لفظ جہاں آ جائیں کہ حضور نے کسی سے اعراض فرمایا تو وہ کفر ہو گیا، گالیاں ہو گئیں، معاذ اللہ گالیوں سے بڑھ کر ہو گیا؟ اب ذرا غور کریجیے گا، یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کے جس نمبر 2052، دیکھیے ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور راوی اس کے ہیں عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک عورت ان امرات سودا، ایک کالے رنگ کی عورت، حبشی عورت، جاءت آئی فزعمت انہا ارضعتہما، اس نے یہ گمان کیا کہ اس نے ہمیں دودھ پلایا، یعنی مطلب مجھے اور میری گھر والی کو دودھ پلایا، مطلب ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اس کا یہ گمان تھا۔ فذکر علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے انہوں نے یہ بات ذکر کی، فاعرض عنہ وتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا اور آپ تبسم فرما رہے تھے۔ اب اعرض عنہ کا مطلب کیا؟ سرکار نے اس عورت سے منہ پھیر لیا تو کفر کر دیا، کافرہ ہو گئی وہ عورت، وہ اسلام سے نکل گئی عورت، وہ اس کا کفر ثابت ہو گیا جس طرح اللہ یاری کرتا ہے۔ تو بھائی کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں اعرض عنہ کا مطلب کفر ہے جس طرح یہ ثابت کر رہا ہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اس نے بات عزی کی، حضور پاک نے چہرہ کچھ پھیر دیا اور تبسم فرمایا۔ اب اس کے بعد کیف قد قیل، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے جب اس نے کہہ دیا کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا تو تم تو بہن بھائی ہو گئے، تمہارا رشتہ اب نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد صحیح بخاری ہی کی میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جہاں پر یہی اعرض کا لفظ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بنی اسلم کا ایک شخص اس نے مسجد میں آیا اور اس نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا میں نے زنا کیا، فاعرض عنہ، اس سے حضور نے اعراض فرمایا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، زنا کیا تھا اس نے تو آپ نے اس سے اعراض فرمایا، چہرہ مبارکہ پھیر لیا، تو کیا کفر ہو گیا؟ کیا زنا کرنا کافر، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ کیا یہ کفر ہے؟ اچھا، فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ، وہ سرکار کی اسی طرف آ گیا جس طرف حضور نے منہ پھیرا تھا۔ فَشَهِدَ عَلَى رَأْسِهِ 4 شہادات، اس نے 4 دفعہ، سرکار نے منہ پھیرا، ہر دفعہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا میں نے زنا کیا، تو 4 دفعہ اس کا اعتراف ثابت ہو گیا۔ تو یوں 4 دفعہ اعتراف ثابت ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خود زنا کا اعتراف کرے تو 4 دفعہ اعتراف کروانا، حضور نے ایک شرعی اصول بیان کر دیا۔ یہاں بھی اعرض عنہ کا لفظ ہیں، لیکن کیا یہاں پر کوئی ذی فہم کہہ سکتا ہے کہ کفر ہو گیا؟ بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ سے اس وقت اعراض فرمایا۔ اگلی میں آپ کو مقام دکھاتا ہوں، حدیث نمبر 6815، اب ذرا غور کیجیے گا۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، زنیت انی زنیت، میں نے زنا کیا، فاعرض عنہ، حضور نے اعراض فرمایا۔ جب اس نے بار بار کہا، فرمایا کیا یہ پاگل ہے، مجنون ہے؟ تو جب یہ پتہ چل گیا پاگل بھی نہیں ہے تو اس کو سزا بھی دی گئی۔ جب سزا بھی دی گئی، اگر وہ اعرض عنہ سرکار نے اس سے منہ پھیرا کافر ہو چکا تھا تو ظاہر ہے کافر کا جنازہ تو نہیں ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی کافر کی نماز جنازہ نہیں، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا، یہ قرآن میں اصول ہے۔
تو جب عارض عنہ پایا گیا، جس طرح اللہ یاری کہتا ہے حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں عارض عنہ پایا گیا لہذا وہ کافر ہو گئے، تو اب یہاں پر بھی عارض عنہ پایا جا رہا ہے، تو کیا یہ شخص کافر ہو گیا تھا؟ سنو، ان کو رجم کیا گیا۔ حدیث نمبر 6820 دیکھیے گا، اس کو رجم کر لیا، اس کو سزا دے دی گئی، یہ مر گیا، یعنی یہ دنیا سے چلے گئے۔ فقال لہ النبی خیرا، حضور نے ان کے بارے میں خیر کے جملے فرمائے، یہاں بھی عارض عنہ لفظ ہے، فاعرض عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس زنا کرنے والے سے اعراض فرمایا، لیکن جب چار دفعہ کا اعتراف پورا ہوا، حضور نے اس کو سزا دینے کا حکم دیا، رجم کر دیا گیا، شادی شدہ تھا وہ۔ اب آخر میں کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خیر کے جملے کہے، فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرا وصلی علیہ، حضور نے اس پر نماز بھی پڑھی۔ اللہ یاری تمہارا مقدمہ سراسر جہالت اور تعصب پر مبنی ہے۔ کیا کفر ثابت کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کا؟ معاذ اللہ۔ اگر تم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ناظرین، اگر یہ جس طرح ہماری کتابوں سے استدلال کرتا ہے کہ صحیح مسلم سے یہ بات ثابت ہوئی، قرآن سے یہ زیادہ کفر ثابت ہو گیا، تو اسی صحیح بخاری مسلم میں فضائل بھرے ہوئے ہیں ان کے ایمان کے۔ ہم سب حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے، مل کے دعا ہو رہی تھی، وہ ایک شخص آیا، اذ الرجل من خلفی قد وضع مرفقہ علی منکفی، اس نے اپنی مرفق یعنی اپنی کوہنی میرے کندھے پہ رکھی اور فرمانا شروع کر دیا، یرحمک اللہ ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، میری یہ امید ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں صاحبین حضرت ابوبکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گا، کیونکہ میں نے سنا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، انی کثیر مما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار سے بہت سنا ہے، کیا فرمایا کرتے تو کنت ابو بکر و عمر فعلت ابو بکر و عمر وانطلقت ابو بکر و عمر، میں نے یہ کام کیا، ابو بکر عمر نے کیا، میں وہاں تھا، ابو بکر عمر تھے، میں وہاں گیا، میں چلا، ابو بکر عمر تھے۔ اب سنیے گا، فَإِن كُنْتُ لَأَرْجُو أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، تو میری یہ امید ہے کہ اللہ آپ کو ان دونوں کے ساتھ رکھے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، دونوں کا ایمان ثابت ہو رہا ہے۔ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی کے یہ جملے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بارے میں۔ اب بتاؤ، اس کتاب سے تم کفر ثابت کرتے ہو، اور یہ شہادت کا واقعہ کے بعد کا واقعہ، شہادت کے بعد کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی کے اندر ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، اے ہو رخ جا تم پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ بے شمار روایتیں ہمارے یہاں موجود ہیں جو ابو بکر و عمر کے ایمان پر ہیں، تو اگر تم اس سے کفر ثابت کر رہے ہو صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، اور تم اپنی کتابوں کے بارے میں نہیں دیتے، انہی سے ثابت کرتے ہو، تو پھر تمہیں ان کی یہ باتیں بھی ماننی پڑیں گی، پھر تمہیں یہ بھی خیال کرنا پڑے گا کہ یہاں پر یہ فضائل بھی موجود ہیں۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا۔